بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران جنگ کے ساتھ ہی نیٹو کی توسیع پسندی کا بھی مخالف ہے۔ پولینڈ کے وزیر خارجہ سے ملاقات میں صدر ایران کا اعلان۔ دہلی کے مشہور زمانہ شاہین باغ علاقے میں ڈی ایم سی اور پولیس کی بلڈوزر کارروائی، عوام اور کانگریسی کارکنوں کی مزاحمت، کانگریسی رہنما پرویز عالم گرفتار۔ پاکستان کے عوام کو اسلام آباد میں حقیقی آزادی مارچ کے لیے تیار کر رہا ہوں، پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کا ویڈیو پیغام۔ اور یوکرائن کے صدر کے ساتھ گروپ 7 کے سربراہوں کا آن لائن تبادلہ خیال، روس کے خلاف دباؤ اور پابندیاں بڑھانے پر زور۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی نے محنت کشوں کو پیداواری شعبے کا ستون قرار دیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے پیر کو ملک کے محنت کشوں سے ملاقات میں ان کی قدردانی کی اور انہیں پیداواری شعبے کا ستون قرار دیتے ہوئے کہا کہ ملک کے محنت کش دشمن کے مقابلے میں صف اول میں کھڑے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی کے خطاب کی تفصیلی خبر اگلے بولیٹن میں پیش کی جائے گی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے تہران کے دورے پر آئے پولینڈ کے وزیر خارجہ زیبی گینوراو سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران نیٹو کی توسیع پسندانہ پالیسیوں کے سخت خلاف ہے۔ صدر مملکت نے اس ملاقات میں یوکرائن میں جاری جھڑپوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران جس طرح سے جنگ کے خلاف ہے، اسی طرح نیٹو کی توسیع پسندانہ پالیسیوں کے بھی سخت خلاف ہے۔ ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے ایران اور پولینڈ دونوں ملکوں کی صنعتی اور تجارتی توانائیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ تہران اور وارسا سبھی شعبوں میں تعلقات کو فروغ دینے کے لیے مختلف صلاحیتوں کے حامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں مشترکہ کوششوں کو بھرپور طریقے سے بروئے کار لائے جانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے دوسری جنگ عظیم کے دوران پولینڈ کے پناہ گزینوں کی ایران کی جانب سے حمایت کیے جانے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کا وسیع تاریخی اور تہذیبی پس منظر ایران اور پولینڈ کے مابین سائنسی و ثقافتی معاملات کو مضبوط بنانے کا مناسب پیش خیمہ بن سکتا ہے۔ اس ملاقات میں پولینڈ کے وزیر خارجہ نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ایران اور پولینڈ کے مابین تعلقات کی تاریخ 16ویں صدی عیسوی کی طرف پلٹتی ہے، کہا کہ دونوں ملکوں کے مابین تقریباً 500 سال سے دوستانہ تعلقات ہیں، جن کا سب سے یادگار لمحہ دوسری جنگ عظیم کے دوران پولینڈ کے پناہ گزینوں کی ایران میں مہمان نوازی ہے۔ پولینڈ کے وزیر خارجہ نے ایران اور پولینڈ کے درمیان موجودہ اقتصادی تعاون کی سطح کو ناقابل قبول قرار دیا اور کہا کہ ان کا ملک ایران کے ساتھ مختلف شعبوں میں جملہ اقتصادی، تجارتی، ثقافتی اور سائنسی شعبوں میں تعاون کی سطح کی اوپر لے جانے کا خواہاں ہے۔ دہلی کے مشہور زمانہ شاہین باغ علاقے میں پیر کو ایم سی ڈی اور دہلی پولیس کے بلڈوزر کارروائی کو کانگریس پارٹی کے کارکنوں کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ دہلی پولیس پیر کو بلڈوزر لے کر شاہین باغ علاقے میں غیر قانونی تعمیرات توڑنے پہنچی تو کانگریس پارٹی کے کارکنوں اور علاقے کے عوام کی زبردست مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ مزاحمت کرنے پر دہلی پولیس نے کانگریس پارٹی سے علاقے کے رکن اسمبلی پرویز عالم کو حراست میں لے لیا۔ گرفتاری سے قبل کانگریس پارٹی کے ایم ایل اے پرویز عالم نے صحافیوں کو بتایا کہ انہوں نے ایم سی ڈی کو یقین دلایا ہے کہ شاہین باغ میں جہاں جہاں غیر قانونی تعمیرات ہوں گی وہ خود انہیں گروا دیں گے، بلڈوزر کارروائی کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک دن پہلے ہی انہوں نے ایک مسجد کے وضو خانے کو یہ ثابت ہونے پر کہ اس کی تعمیر غیر قانونی ہے گرا دیا ہے۔
انہوں نے اپنی گرفتاری کے بارے میں ایک ویڈیو پیغام جاری کر کے کہا ہے کہ دہلی پولیس انہیں گرفتار کر کے کہاں لے جا رہی ہے یہ نہیں بتایا جا رہا ہے۔ پولیس نے انہوں نے اپنے اس ویڈیو پیغام میں کہا کہ انہیں بھارتیہ جنتا پارٹی کے اشارے پر حراست میں لیا گیا ہے۔ اس سے پہلے پیر کو جب ایم سی ڈی اور دہلی پولیس کے لوگ بلڈوزر لے کر شاہین باغ پہنچے تو لوگ بلڈوزر کے راستے میں لیٹ گئے، جن میں کانگریس پارٹی کے کارکن بھی شامل تھے۔ یاد رہے کہ شاہین باغ کو سی اے اے اور این آر سی کے خلاف طویل دھرنے اور مظاہرے کی وجہ سے عالمی شہرت حاصل ہوئی ہے۔ یہ دھرنے اور مظاہرے کورونا پھیلنے کے بعد ختم ہوئے تھے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے آزادی مارچ کی تیاری کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو پیغام جاری کر کے کہا ہے کہ وہ ملک کے عوام کو بقول ان کے حقیقی آزادی مارچ کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ انہوں نے پاکستانی عوام سے کہا ہے کہ وہ منگل کو شہیدوں اور غازیوں کے شہر جہلم جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے مختلف شہروں کے دوروں کا مقصد عوام کو اس مارچ کے لیے تیار کرنا ہے، جس کا مقصد انہوں نے حقیقی آزادی کا حصول بتایا ہے۔ عمران خان نے ایک بار پھر کہا ہے کہ ملک کے عوام کو بتا دینا چاہیے کہ بیرونی سازش کے ذریعے مسلط کی گئی حکومت انہیں منظور نہیں ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ عوام ان کے حقیقی آزادی مارچ میں شرکت کریں گے۔ پاکستان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے عمران خان کی حالیہ تقریر پر ان کے خلاف قانونی کارروائی کا اعلان کیا ہے۔ اسلام آباد میں سنیچر کی رات ایک بیان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ایبٹ آباد میں جلسے عام میں ملک مخالف تقریر کرنے پر سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ رپورٹ کے مطابق بیان میں شہباز شریف نے کہا کہ سابق وزیر اعظم ملک کو خانہ جنگی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ انہوں نے متنبہ کیا کہ ان کے ناپاک عزائم کو کسی بھی قیمت پر پورا نہیں ہونے دیا جائے گا۔ شہباز شریف کا یہ بیان فوج کے ایک ترجمان کی جانب سے سیاستدانوں، صحافیوں اور تجزیہ کاروں کو پاکستانی فوج اور اس کی قیادت کو ملک کے سیاسی معاملات میں گھسیٹنے کے خلاف خبردار کرنے کے بعد آیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سابق وزیر اعظم عمران خان پر ملکی اداروں کے خلاف سازشیں کرنے کا الزام لگایا اور کہا کہ عمران نیازی سیاست نہیں سازش کر رہا ہے، یہ سازش پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ پہلے عمران نیازی نے پاکستان کی معیشت ڈبونے کی کوشش کی اور اب خانہ جنگی کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یوکرائن کے صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ لوہانسک کے علاقے میں ایک اسکول پر روسی فوج کے حملے میں 60 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یوکرائن کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ مشرقی ہیلوہوریاکا کے ایک دیہات میں واقع اسکول پر روس کے حملے میں 60 افراد ہلاک ہوئے ہیں جو عام شہری تھے اور اس اسکول میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ زیلنسکی نے اپنے بیان میں دعویٰ کیا کہ روس نے دوسری عالمی جنگ میں کامیاب ہونے والے ممالک کے تمام اقدار بھلا دیے ہیں۔ یوکرائن کے صدر نے کہا کہ ایسی حالت میں جب روس دوسری عالمی جنگ میں نازی جرمنی کے مقابلے میں فتح کا جشن منانے کی تیاری کر رہا ہے، اس کے فوجی یوکرائن میں عام شہریوں پر حملے کر رہے ہیں۔ یوکرائن میں روس کی جنگ تیسرے مہینے میں داخل ہو چکی ہے اور روسی حملے پر رد عمل کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ جنگ یوکرائن کے بارے میں نئی دہلی کی پالیسی پر ہالینڈ کے سفارتکار کی تنقید دونوں ملکوں کے نمائندوں کے درمیان سفارتی سطح پر تکرار ہونے کا باعث بن گئی۔ ہندوستان اور ہالینڈ کے سفارتکاروں کے درمیان یہ تکرار اس وقت شروع ہوئی جب ہندوستان نے یوکرائن پر روسی فوجی حملے کی مذمت کرنے سے گریز کیا
اور اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں روس کی رکنیت معطل کیے جانے پر ہندوستان نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا۔ اقوام متحدہ میں ہالینڈ کے سفیر نے اپنے ایک ٹویٹ میں اپنے ہندوستانی ہم منصب کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا کہ آپ کو جنرل اسمبلی کی رائے شماری میں حصہ لینا چاہیے تھا، جس پر ہندوستانی سفیر ٹی ایس ترومورتی نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ بہتر یہ ہوگا کہ ہالینڈ ہندوستان کو اس کے فرائض نہ بتائے اور نئی دہلی جانتا ہے کہ کس وقت اسے کیا کرنا ہے۔ اس جواب کے بعد ہالینڈ کے سفیر نے اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا۔ جرمنی کے صدر نے کہا ہے کہ جنگ یوکرائن کا مشترکہ طور پر مقابلہ کرنا یورپ کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن گیا ہے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق جرمن صدر فرانک والٹر اسٹائن مائر نے دوسری عالمی جنگ کے اختتام کی 77ویں سالانہ تاریخ کی مناسبت سے منعقدہ ایک پروگرام میں یورپ کے مشترکہ ہوم گراؤنڈ کے مستقبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جو سابق سوویت یونین کے رہنما میخائیل گورباچوف نے یورپ کو دیا تھا، کہا کہ اب یہ مشترکہ پلیٹ فارم ایک ڈراؤنے خواب میں تبدیل ہو گیا ہے۔ انہوں نے یوکرائن پر روسی فوجی حملے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے ایک ایسے واقعے سے تعبیر کیا جس کا یورپی عوام نے دردناک حقائق کی شکل میں مشاہدہ کیا ہے۔ 7 یورپی ممالک برطانیہ، فرانس، امریکہ، کینیڈا، جرمنی، جاپان اور اٹلی کے سربراہوں نے یوکرائن کے صدر زیلنسکی سے آن لائن تبادلہ خیال کیا ہے۔ گروپ 7 کے ممالک کے سربراہوں کے اس آن لائن اجلاس کا مقصد روس کے خلاف مغربی ممالک کے اقدامات کو ہم آہنگ کرنا بتایا گیا ہے۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق گروپ 7 کے رکن ممالک نے یوکرائن کے صدر سے آن لائن تبادلہ خیال کے بعد اعلان کیا ہے کہ روس پر پہلے سے زیادہ دباؤ بڑھایا جائے گا۔ اس رپورٹ کے مطابق گروپ 7 کے رکن ممالک نے روس کے صنعتی شعبے، حکومت کے زیر کنٹرول میڈیا، مالی شعبے سے متعلق حکام اور گیس کمپنی نیز اہم روسی بینکوں کو نشانہ بنانے کے لیے نئی پابندیاں نافذ کرنے کے فیصلے کی خبر دی ہے۔ گروپ 7 کے سربراہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ بتدریج روسی تیل کی برآمدات روک دیں گے یا اس پر پوری طرح پابندی عائد کر دیں گے۔ گروپ 7 کے ممالک کے اس آن لائن اجلاس کے بعد برطانیہ اور کینیڈا نے روس کے خلاف جدید پابندی عائد کرنے کی خبر دی ہے۔ یمن کی وزارت صحت کے ترجمان نے کہا ہے کہ جنگ بندی سمجھوتے پر عمل درآمد کرنے سے جارحہ ممالک کا فرار ایسا جرم ہے جس کے انسانی نتائج برآمد ہوں گے۔ یمن میں 2 اپریل سے جنگ بندی کا اعلان کیا گیا ہے، تاہم جارحہ سعودی اتحاد ہر روز اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ یمن کی وزارت صحت کے ترجمان انیس صباحی نے علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی درخواست دینے والے 12 مریضوں کی موت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یمنی مریضوں کی جان بچانے کے لیے جنگ بندی سمجھوتے کے مطابق ہفتے میں صرف 2 سفر کافی نہیں ہیں۔